بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سورہ الانفال کی وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جو 9ویں پارے کے سب سے آخر میں ہیں۔ پورا رکوع آج ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ چوتھی آیت سے پھر مال غنیمت کا ذکر ہوگا، تو وہ ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ چونکہ یہاں پر 9واں پارہ آج ختم ہو جائے گا، آخری 3 آیتیں بچ گئی ہیں، ہم اس پر آج گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ کافروں سے کہیں، کافروں کی سرکشی، نافرمانیاں اور ناپاک ارادے جب مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف بہت زیادہ ہو گئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم ان کافروں سے یہ کہو کہ وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ تم ان سرکشیوں سے، ان نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تمہاری سرکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور تم کو مہلت دی جاتی رہی ہے اور بہت مہلت دی جا چکی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ تو اب اس کا فائدہ تم کو یہ ہوگا، یغفر لہم ما قد سلف، اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، سازشیں، سرکشیاں، ظلم و ستم، جو کچھ اب تک تم نے کیا ہے سب کا سب معاف کر دیا جائے گا۔ شرط صرف یہ کہ اب کا اب اپنی ان غلط حرکتوں سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ابھی بھی تم کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس چھوٹ کا تم اس وقت فائدہ اٹھاؤ گے تو بہت مزے میں رہو گے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا کچھ کر دیا، اب اگر ہم معافی چاہ کر دائرہ اسلام میں آ بھی جائیں تو مسلمان وہ پرانی ہماری چیزوں کو یاد ضرور رکھیں گے، ہم نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ ہم سے ضرور نکالا جائے گا۔ جب ہم ان کے قابو میں آ جائیں گے تو یہ لوگ اپنا پرانا بدلہ ضرور نکالیں گے۔ تو اس وقت قرآن تیقن دے رہا ہے، یقین دہانی کرا رہا ہے کہ جب ہم معاف کر دیں گے تو کوئی مسلمان تم کو پرانی کسی بات پر پکڑے گا نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی، اللہ کے ناراض ہونے سے پہلے ہی اپنا حال سیدھا کر لو۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر ایسا نہیں ہوا، تم نے اپنی پرانی کرتوتوں کو دہرایا، اپنے پرانے راستے پر چلے گئے، پھر سے اتنا موقع ملنے کے بعد، اتنی مہلت ملنے کے بعد بھی تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر یاد رکھو فقد مضت سنت الاولین، پہلے کے نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا تم کو سب معلوم ہے۔ پرانی قوموں، پرانے سرکشوں، دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بڑی سرکش قوموں نے کیا 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 تھا، اور بعد میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ سب جانتے ہو، تم ان کے واقعات تم نے سن رکھے ہیں، پڑھ رکھے ہیں۔ اب ہم کچھ نئی بات بولنے والے نہیں ہیں، صرف اس کو یاد رکھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب یہ کہنے کے بعد مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ باتیں تم کافروں سے کہہ دو، اس کے بعد اگر وہ بات مان کر توبہ کر کے آ جائیں تمہارے حلقے میں تو پرانی چیزوں کو چھوڑ دینا، بھول جانا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کچھ بھول جانا۔ لیکن اگر انہوں نے پھر وہی دہرایا تو اللہ تعالیٰ پھر جو کرنا ہے ان کے ساتھ عذاب دینے کا مرحلہ وہ کرے گا۔ لیکن اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ عذاب الہی
نہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب نازل کرے چاہے تو نہ کرے، جو ہوگا قیامت میں دیکھا جائے گا، وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ان کو یہاں تک بھی اگر چھوٹ مل جاتی ہے، تب بھی مسلمانوں تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی، وہ یہ کیا ہے کہ ان سے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فساد، کوئی فتنہ زمین پر باقی نہ رہے۔ ان کی جو سرکشیاں ہیں، ان کے جو فتنہ پردازیاں ہیں، ان کے جو فسادات ہیں جو زمین پر یہ مچا رہے ہیں، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ ایسے نہیں مان رہے نا، تو ان سے لڑائی کر کے ان کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک اس جہاد میں حصہ لیتے رہو جب کہ پورا دین اللہ کے لیے، اللہ کا ثابت ہو جائے، نظام اللہ تعالیٰ کا روئے زمین پر قائم ہو جائے۔ جب تک کہ اللہ کا نظام زمین پر قائم نہ ہو جائے، تب تک تم کو اس محنت میں، اس جہاد میں، اس کوشش میں حصہ لینا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر تمہارے لڑنے کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنی سرکشیوں سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تو پھر یہ بات ان کو بتاؤ کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ توبہ کر کے واپس بھی آ رہے ہیں تو اس سے بھی باخبر ہے، لیکن اپنے پرانے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، سرکشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، باز نہ آئیں اور روگردانی کریں، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، یہ جان لو، سمجھ لو کہ تم سب کا کام بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جب اتار دیا جاتا ہے کہ سارے کام بنانے والا اللہ ہے، تو اچھے لوگ بھی اپنی اچھائیوں پر خوش ہونے یا اکڑنے یا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور برے لوگوں کو بھی برائی کا راستہ چھوڑنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ تصور قائم رہنا کہ اصل کارساز ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہی۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین کام بنانے والا بھی وہی ہے اور بہترین مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ بات کہی گئی مسلمانوں سے کہ کافروں کے ساتھ سامنے جا کے یہ ساری باتیں بتا کے اتمام حجت کی تکمیل کرو، اور جب ضرورت پڑے لڑائی کے لیے بھی تیار رہنا۔ اب آگے کی آیتوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ لڑائی ہونے کے بعد جب جہاد ختم ہوگا، جب مال غنیمت کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، تو اس مال غنیمت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس پیسے کا، اس سامان کا جو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آیا ہے، کیا استعمال کیا جائے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔